أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آج کا موضوع اور آج کا عنوان وعدہ اور تعہد معاہدے کے بارے میں ہے کہ وعدے خلافی نہیں کرنی چاہیے اور جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے. تعہد، معاہدہ اور وعدہ دونوں ایک جگہ پر بیان ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آدمی دوسرے کے ساتھ طے کرے، کوئی اس کے ساتھ زبانی طور پر یا کسی اور ذریعے سے کوئی چیز تحریری صورت میں طے کرے، اس کو وعدہ کہتے ہیں. وعدہ اور تعہد کا پورا کرنا ایک فطری اور عقلی عمل ہے. یعنی فطرت انسان میں اور عقل انسان اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جو معاہدہ ہو اور جو وعدہ ہو اس کو پورا کیا جائے، اور اس کی خلاف ورزی پر ایسے فرد کی مذمت کرنا عقلاً جائز ہے. یعنی دین اگر انسان کے پاس نہ ہو، کوئی اس کے پاس مذہب بھی نہ ہو، پھر بھی فطرت اور عقل تمام دنیا کے انسانوں کی جب سے انسان خلق ہوا ہے وہ معاہدات کی پابندی کرنے اور وعدے کو پورا کرنے کی ان کے طبیعت میں یہ چیز موجود ہے. اگر پورا نہ کیا جائے تو اس کو کبھی سمجھا جاتا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ تعہد اور وعدہ ایک فطری اور عقلی ہے، اس کے فوائد ہیں. معاشروں میں ہمیشہ معاہدات ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، اور جب معاہدات ہوتے ہیں اور وعدے ہوتے ہیں تو ان کو نبھانا لازم ہوتا ہے، اس کی پاسداری کرنا ضروری ہوتی ہے. اور جب کوئی وعدے کو اور تعہد کو نہ نبھائے، اس کی پاسداری نہ کرے، تو ہر ایک اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کی مذمت بھی کرتا ہے، اس کو کبھی بھی سمجھتا ہے اور اس کی قباحت کو بیان کیا جاتا ہے. اور ایسے فرد کے اوپر، ایسے معاشرے کے اوپر، ایسے افراد کے اوپر، ایسے اقوام کے اوپر، ایسے گروہ کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا جو معاہدات اور وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے. معاہدات کی پاسداری کرنا فطری، عرض کر رہا ہوں، فطری ہے، عقلی ہے. اور اگر اس کی پاسداری نہ کی جائے تو اس کو کبھی سمجھا جاتا ہے، اس کی مذمت ہوتی ہے. اس لیے اقوام کا اعتبار اور دنیا کے اندر ممالک کا اعتبار اور حکمرانوں کا اعتبار اور کسی بھی قوم اور مذہب کے پیروکاروں کا اعتماد اس وقت ہوتا ہے جب اپنے معاہدے کی پاسداری کریں، وعدے کو نبھا پائیں. جب کوئی وعدہ نہ نبھاتا ہو، معاہدے کی پاسداری نہ کرتا ہو، تو اس کا اعتماد کھو جاتے ہیں. وہ افراد، وہ اقوام اعتماد کھو جاتی ہیں، وہ ممالک ان کا اعتماد نہیں رہتا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر یعنی مختلف اقوام، مختلف انسان، مختلف حکمران، مختلف ادارے ہیں، آپس میں معاہدات کرتے ہیں، تحریری صورت میں، زبانی صورت میں، کسی اور ذریعے سے معاہدات ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، تجارت میں وعدے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بینکاری میں آپ دیکھیں معاہدہ ہوتا ہے، چاہے آپ کی بیمہ کی پالیسی اس میں معاہدہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر یہ معاہدہ اور وعدہ یہ بذات خود اگر دیکھا جائے تو میں نے عرض کیا فطری ہے، عقلی ہے، لیکن اس کی پاسداری کرنے سے انسان کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے، بھروسہ اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو کوئی پیمان شکنی کرے اور توڑ دے یا کوئی وعدے کو نہ نبھا پائے تو اس صورت میں اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انسانوں کے ساتھ معاہدات بھی کیے، مثلا خود کفار کے ساتھ معاہدات کیے ہیں
اور کبھی کبھی آپ نے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ معاہدات کیے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم شام کے ساتھ معاہدہ کیا اور حاکم شام نے اس معاہدے کو توڑا، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے اس کی پاسداری کی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں معاہدات ہوئے ہیں، تو اس لیے معاہدہ بذات خود فطری ہے، اور معاہدے کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان میں ایک معاملات میں ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اور امور کو بہتر کرنے کے لیے اور چیزوں کو درست طریقے سے چلانے کے لیے یہ ایک عمل ہے جو ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں مختلف ممالک کے درمیان میں معاہدات ہوتے ہیں، مختلف بزنس کے جو ادارے ہیں وہ معاہدات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں خود اقوام متحدہ ہے کہ اس کے اندر معاہدہ ہے، وہ معاہدات کرتی ہے، اور وہ بھی مختلف ممالک کے ساتھ امور کو طے کرتی ہے، وعدے کرتی ہے، لیکن اقوام متحدہ اپنی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس نے جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو نہیں پورا کر سکی، اس کا اعتماد نہیں رہا، خصوصاً امت مسلمہ کے حوالے سے اس نے زیادتی کی ہے۔ تو اس لیے جب وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، اس لیے کھو دیتی ہے کہ معاہدات کو پورا نہیں کرتی، جس بنا پہ اس نے طے کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو جب نہیں کیا جاتا پھر اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، بات بھی کی جاتی ہے۔ کیوں کہ جب آپ معاہدہ ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، اس کو پورا نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس ادارے کی یا جیسے اقوام متحدہ ہے اس کی مذمت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ عقلی اور فطری ہے، تو معاہدہ اور وعدہ اور اسلام نے بھی اور تعلیمات قرآن میں اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال اور ارشادات میں بھی معاہدے کو پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ان کی تعلیمات قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک ارشادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کو عقل کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے معاہدے کے بارے میں کئی آیات ہیں، وعدے کے بارے میں کئی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب وہ انسان ہیں، جنتی وہ لوگ ہیں جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے معاہدات کی وفا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو عہد ہے، معاہدہ ہے، وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ عہد ہے، دوسرا بندوں کا اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور تیسرا انسانوں کا انسانوں کے ساتھ آپس میں عہد ہے۔ یہ تین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے ساتھ عہد کیا ہے اور بندوں سے بدل لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا کوئی شریک نہ کرنا، یہ بندوں سے عہد لیا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ عہد لینے کے بعد شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش قدم پہ نہ چلنا، یہ اللہ نے عہد لیا۔ اس کے بدلے میں اللہ عہد کرتا ہے کہ میں تمہارے پر رحمت کو نازل کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یعنی یہ خداوند عالم کی طرف سے عہد ہے۔ جیسے بندوں کو کہا گیا ہے کہ دعا کرو، اللہ کہتا ہے دعا کرو، یہ بندوں کی طرف سے اگر دعا ہوتی تو اللہ کا عہد ہے، دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک عہد خدا اور بندے کے درمیان میں ہے، اور ایک عہد بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ہماری گفتگو یہاں سے آگے ہوتی ہے کہ ایک عہد ہے بندے کا بندے کے ساتھ، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، اس عہد کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ قرآن مجید میں چند آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کو جو عہد کرتے ہو، جو کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدق و تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ایک دوسری آیت کریمہ بھی ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں عہد کرنے کے بعد اور
جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ ان سے قطع رحم کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ان کی جگہ بری ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں، عہد چاہے اللہ سے کر رہے ہو اس کی پاسداری کرو، چاہے عہد بندہ کسی اور انسان کے ساتھ کر رہا ہے اس کی پاسداری کرے۔ لیکن اللہ نے انسان سے عہد لیا تھا جس کو یوم ذر کہا جاتا ہے اور یوم انیسا کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر علماء کے درمیان میں، مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے کہ وہ جو یوم ذر تھا روح ارواح کے پیدا ہونے کے والا زمانہ تھا، لیکن علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو یوم ذر خداوند عالم نے ارواح سے وعدہ لیا تھا اس کی پاسداری کرنی ہے، چاہے وہ فطرت ہو، ارواح ہو، جو بھی ہے وہ اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ جو عہد کرتا ہے اس کی پاسداری فرماتا ہے۔ تیسری جو چیز جس کے اوپر ہمیں توجہ جہاں دیگر چیزوں کے اوپر دینا لازم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ عہد، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ جو عہد کرتا ہے اس کو بھی وفا کرے، اس کی بھی پاسداری کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو، وفا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی عہد اگر پورا نہ کیا گیا تو اس کے اوپر خداوند عالم کی طرف سے سوال ہوگا۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی نقصانات سے بچتا ہے انسان۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا انسان کو جلدی ملتی ہے۔ ایک، اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے اور آگے والا اس کے ساتھ بدی کرے اس کو سزا جلدی ملتی ہے۔ دوسرا، جو کسی کے اوپر ستم اور ظلم نہ کرے وہ اس کے اوپر ظلم کرے تو اس کو بھی سزا جلدی ملتی ہے۔ اور تیسرا، جو کسی کے ساتھ عہد کرے اور اس کی وہ وفا کرے لیکن جو اس کے سامنے والا ہے وہ اس میں خیانت کرے اور وفا نہ کرے اس کو بھی سزا ملتی ہے۔ اور چوتھا، جو کسی کے ساتھ صلہ رحمی رشتہ دار کے ساتھ کرے اور وہ اس کے ساتھ قطع رحم کرے تو اس کے اوپر بھی سزا جلدی پہنچتی ہے۔ اب عزیزو، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اس کی بھی پاسداری کرنا لازم ہے، ورنہ اگر ہم وعدے کو پورا نہیں کریں گے وقت تو گزر جائے گا انسان کا۔ عموماً یہی ہوتا ہے، آج کا گزار دوں پھر ٹھیک دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھلا دیتا ہوں وعدے کو، واقعاً اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس کی آبرو چلی جاتی ہے، اس کی بات پہ اعتماد نہیں رہتا۔ اس لیے یہ جو عہد اور وعدہ ہے اس کو پورا کرنے والے کا ایک معاشرے میں مقام، حیثیت، آبرو اور اس کا عزت محفوظ رہتی ہے اور اس کے اوپر دنیا میں اور جو اس سے متعلق ہوتے ہیں اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عہد کی وفا نہ کرے، معاہدے کی وفا نہ کرے تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فی کان منافقا وان صام وصلی وزعم انہ مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ 3 صفات والا فرد منافق ہے، انسام وصلی، اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ وہ روزہ دار ہو، وزعم انہ مسلم، اور گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے مسلمان ہو لیکن اگر اس میں 3 چیزیں ہیں تو منافق ہیں۔ ایک فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، خیانت کرنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں منافق ہے۔ وَإِذَا حَدَثَ كَذِبَ، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اب آپ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ بھی منافق ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ یا خلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا۔ اگر ایسا فرد ہو تو فرمایا وہ بھی منافق ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ چیزوں میں استثناء نہیں ہوتی جن میں سے ایک عہد اور وعدہ ہے، اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر وعدہ کیا ہے، عہد کیا، اس کو پورا کرنا چاہیے، چاہے کسی کافر سے کیا ہو، چاہے کسی بدکار سے کیا ہے، چاہے کسی ظالم سے کیا ہے۔
عہد اگر کیا ہے، معاہدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ کہا جائے کہ استثناء ہے یا نہیں ہونا چاہیے، آگے والا ظالم ہے، فلاں ہے، نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جب اسلام کے خلاف کام کر رہا ہو، دین کے خلاف کام کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر رہا ہو تو پھر اس معاہدے کی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر نافرمانی نہ ہو تو پھر اس کی پاسداری کرنا واجب ہے۔ اس لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ عہد ایسی چیز ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی ذرا برابر بھی ان میں مہلت نہیں دی گئی۔ ایک حدیث ہے، ثلاثۃ لم یجعل اللہ تعالی لأحد فیہا رخصۃ، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں کوئی بھی مہلت اور کوئی بھی اس میں خدا بند عالم کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے۔ ایک، بر الوالدین برین کانا و فاجرین، والدین کے ساتھ نیکی کریں چاہے وہ بدکار ہوں یا نیکوکار ہوں، کہیں پر ہے چاہے وہ کافر ہوں، روایت بھی یہ بھی ہے، والدین ہیں کافر بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ دوسرا، والوفاء بالعہد للبر والفاجر، عہد کی وفا کریں اور عہد کی پاسداری کریں، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بدکار ہو، اس کے ساتھ عہد کی وفا کریں۔ اور تیسرا ہے ادا الامانت للبر والفاجر، اور تیسرا ہے کہ امانت کو ادا کریں، چاہے نیک ہو انسان جس کی امانت ہے، چاہے وہ بدکار انسان ہو، لیکن پھر بھی اس کی امانت میں خیانت نہ کریں، اور اس کے ساتھ جو وعدہ اور عہد کیا جو امانت ہے اس کو ادا کریں۔ یعنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ وعدہ جب کیا جاتا ہے اس وعدے کو پورا کریں، وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ہاں، یا تو وعدے جب بھی کریں مطلق نہ کریں، معلق اور مشروط کریں، پھر تو اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی وعدہ لے رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں اگر میرے لیے وقت نکل آیا، اگر میرے لیے کوئی گنجائش ہوئی یا میرے پاس حالات رہے یا مجھے سواری مل گئی تو آ جاؤں گا، نہیں ملی تو نہیں آؤں گا، یہ معلق ہے لیکن مشروط ہے۔ لیکن اگر آپ مطلق وعدہ کرتے ہیں تو اس کی پاسداری کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اخلاق کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کے اندر ایک بہتری آتی ہے، اور انسان کی بھلائی دنیا اور آخرت کی اس میں ہے کہ اپنے وعدے اور معاہدے کی پاسداری کرے۔ خدا بند عالم ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وعدے کو نبھانے کی اور معاہدے کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔